السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس وقت کا عنوان ہے کتابوں پر ایمان لانا۔ آپ کو یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اللہ تعالی کی جانب سے اس کے برگزیدہ پیغمبروں پر، نبیوں پر اتاری گئی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ایمان کا ایک رکن ہے، اور جس شخص کا اس پر ایمان نہیں ہوگا اس طرح جس طرح ایمان لانے کا حق ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ مختصر طور پر ہم جان لیں، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی پکی تصدیق کرنا، سچی تصدیق کرنا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں پر اور اپنے رسولوں پر بندوں کی رہنمائی کی خاطر، بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے خاطر کتابیں اتاری ہیں، اور وہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کا حقیقی کلام ہے، اور اس کے اندر جو بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری حق اور سچ ہیں، ان کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ انہی آسمانی کتابوں میں سے کچھ کتابوں کا نام اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے، تو ہمارا ایمان ہونا چاہے، ہمارا ایمان ہو کہ ان کتابوں پر ان کے ناموں کے ساتھ، اور کچھ کتابوں کے نام اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا ہے تو ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتابیں اپنے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اتارا ہے، چاہے ان کی گنتی اور نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ان ساری پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کا کلام حق ہے، اور وہ بندوں اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کا کلام ہے، اور وہ سچ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کیا ہے جیسا چاہا، جس طرح چاہا، اور وہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ گویا آسمانی کتابوں کے کچھ نام قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، ذکر کیے گئے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر۔ چنانچہ انہی میں سے صحف ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اتارے گئے تھے، صحف ابراہیم و موسیٰ، انہی میں سے ہے تورات، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا۔ زبور، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ انجیل، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا۔ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا۔ تو قرآن میں صحف ابراہیم کا ذکر ہے، صحف موسیٰ کا ذکر ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کا ذکر ہے۔ تو ان کتابوں پر ہمارا ایمان ہو نام بنام کہ یہ فلاں کتاب ہے جو اللہ کی جانب سے اتاری گئی ہے اور فلاں نبیوں پر اتاری گئی ہے۔ یہاں ایک بات آپ اور جان لیں کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہو کہ ان کتابوں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، اور ان کتابوں میں جو خبریں دی گئی ہیں ان میں سے جو سچ ہے اس کی تصدیق کرنا، جیسے قرآن کی خبر اور
جن چیزوں کی خبر نہیں دی گئی ان کی تصدیق نہ کرنا، اور ان کتابوں کے ان حکموں پر عمل کرنا جو حکم منسوخ نہیں ہے اور انہیں تسلیم کرنا، اور جن کتابوں کا نام ہمیں معلوم نہیں ان کتابوں پر من جملہ ایمان رکھنا۔ یہاں ایک بات بھی اور یہ جان لیجئے کہ پچھلی کتابیں جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا ان کے علاوہ پچھلی کتابیں ساری کی ساری منسوخ اور کینسل ہو گئی ہیں قرآن مجید کے ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعہ پچھلی ساری کتابوں کو کینسل اور منسوخ کر دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 کے اندر بیان فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے تیری جانب قرآن مجید کو کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے، جو اپنے سے پہلی اتاری گئی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، چنانچہ لوگوں کے درمیان اسی کتاب قرآن مجید کے ذریعے فیصلہ کرو جو تمہاری جانب اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اب ایک سوال ہو سکتا ہے کہ وہ کتابیں جو اہل کتاب یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں موجود ہے ان پر عمل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں ہم جان لیں کہ وہ کتابیں جو اہل کتاب یہود و نصارہ کے پاس موجود ہیں، جن کو تورات یا انجیل یا زبور کا نام کہا دیا جاتا ہے، اس وقت جو یہ کتابیں نصارہ کے پاس، یہودیوں کے پاس موجود ہیں، جو اس وقت موجود ہیں، ان کی نسبت اللہ تعالی کی جانب کرنا کہ وہ اللہ کا کلام ہے صحیح نہیں، بلکہ ان نبیوں پر جو اصلی نسخہ اترا تھا وہ اللہ کا کلام ہے۔ آج کے زمانے میں یہ نبیوں کے بعد جو اس میں رد و بدل کر دیا گیا، تحریف کر دیا گیا، تبدیل اور چینجنگ، حذف و اضافہ کر دیا گیا، ان موجودہ کتابوں کو اللہ تعالی کی طرف نسبت کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر تحریف اور تبدیل، تغیر اور چینجنگ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پر ایمان لانا اور قرآن پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت ہی کی نہیں بلکہ اللہ کے سارے انسانی اور جناتی مخلوق کا فریضہ ہے، سارے لوگوں کا ہے کہ ذمہ داری، فرض اور واجب ہے کہ وہ اللہ کے حکم، اللہ کے قرآن مجید پر عمل کرے اور اس پر ایمان لائیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے، ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اور سلف صالحین، خلفائے راشدین اور جملہ صحابہ کرام نے جس طرح ایمان قرآن کے بارے میں رکھا ہے اور قرآن پر عمل کیا۔ اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کریم سب سے زیادہ افضل ترین کتاب ہے، ساری آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے تئیں لے لی ہے۔ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہمارا اس بات پر ایمان ہو کہ قرآن کا ایک نقطہ، ایک حرف بھی کوئی حذف نہیں کر سکتا، چینج نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن مجید ہی اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے جو ہر طرح کی تحریف، ہر طرح کی تبدیل اور ہر طرح کی چینجنگ، قطر بیعت، حذف و اضافہ سے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت لے لی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 9 کے اندر اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 سے لے کر کے 195 تک بیان فرمایا ہے۔ یہ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کریم میں ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر چیز کی وضاحت، تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن میں یا تو خبر ہے یا تو طلب ہے، یا تو فرمائش یا حکم ہے یا تو خبر ہے۔ قرآن کریم میں دو ہی چیز، یا تو خبر دینا اور یا تو طلب، یعنی کسی چیز کا مطالبہ کرنا، چاہت کرنا۔
قرآن مجید میں خبر ہے خالق کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفتوں کے بارے میں، اللہ کے افعال کاموں کے بارے میں، اللہ کے اقوال باتوں کے بارے میں، اور وہ اللہ تعالی جو عز و جل ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں خبر ہے، اللہ کے بارے میں خبر ہے۔ اور یا تو قرآن مجید کے اندر اللہ کی مخلوقات کے بارے میں خبر ہے، جیسے آسمانوں کے بارے میں، عرش کے بارے میں، کرسی کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، حیوانوں کے بارے میں، جمادات اور نباتات کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، یا پچھلے امتوں کی خبروں، ان کی ترقی اور تباہی کی خبروں کے بارے میں، یا پچھلے نبیوں یا رسولوں کے بارے میں، ان کے پیروکاروں کے بارے میں، یا ان کے دشمنوں کے بارے میں۔ گویا قرآن مجید میں یا تو اللہ نے اپنے بارے میں خبر دیا ہے یا اپنی مخلوقات کے بارے میں دیا ہے خبر۔ اور قرآن مجید میں جو طلب ہے، فرمائش ہے، وہ دو طریقے سے ہے۔ یا تو قرآن مجید میں یہ حکم، یہ طلب، یہ فرمائش ہے کہ اللہ تعالی جو اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کو طلب کیا گیا ہے، اسی کی اطاعت اللہ تعالی نے یا تو اپنی عبادت کو طلب کیا ہے، یا اپنی اطاعت کو طلب کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو طلب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طلب نہیں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا طلب کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کا حکم دیا ہے، جیسے ارکان اسلام ہے، ارکان ایمان ہے، یہ ایمان، یہ توحید، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ صدقہ خیرات وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن مجید میں جو کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اقوال، اعمال، عبادات، معاملات، یہ اللہ کی عبادت کے لیے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی طلب ہے۔ یا تو قرآن مجید میں ایک اور چیز طلب کی گئی ہے، وہ کیا؟ کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، یہ بھی طلب ہے، حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے روکا، جیسے شرک سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس سے روکا ہے، دین میں بدعت ایجاد کرنے سے روکا ہے، حرام کاموں میں جیسے سود ہے، زناکاری ہے، سچا ہے، رشوت ہے، حسد ہے، غیبت ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو یا تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی فرمانبرداری اور اپنی اطاعت کرنے کا، رسول کی فرمانبرداری کرنے کا، کچھ عبادتوں کے کرنے کا حکم دیا، یا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روکا ہے شرک سے لے کر کے سارے گناہوں تک۔ اللہ کا یہ شکر ہے، اللہ کا یہ کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جانب عام طور پر اور امت محمدیہ کی جانب خاص طور پر نبیوں کو بھیجا۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا ہے، امت محمدیہ کے لوگوں یقین رکھو، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا کرم اور احسان ہمارے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں، اپنے رسولوں میں سب سے افضل ترین نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، جو اخلاق کے اونچے مرتبے پر فائز تھے، اور ان کے اوپر سب سے افضل ترین کتاب قرآن مجید کو اتارا ہے، جس کے اندر کوئی آج تک چینج نہ کر پائے، نہ کر پائے گا۔ گویا اور تیسرا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہترین امت بنایا ہے، ہم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی بات کتاب کو اتارا۔ تفسیر دیکھ لیجئے سورہ زمر کی آیت نمبر 23 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34۔ تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کرنا چاہیے، ان کے تقاضوں کی تکمیل کرنی چاہیے۔ تو کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کہ جتنی کتاب ہے، چاہے نام معلوم ہو یا نام معلوم ہو، جن نبیوں پر وہ کتابیں اتاری گئی، چاہے نام معلوم ہو یا نام ہو، سب پر ایمان رکھنا کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے انہیں کلام کیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور قرآن مجید
پچھلی ساری کتابوں کے لیے ناسخ ہے اور پچھلی ساری کتابیں منسوخ ہیں. پچھلی کتابوں میں جو حکم ہیں ان کی اگر کرنے کے سلسلے میں تصدیق قرآن مجید نے کی ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی ہے تو ان پر عمل کیا جائے گا، اور اگر تصدیق نہیں کی ہے تو ان پر عمل نہیں کیا جائے گا. قرآن کے علاوہ ساری آسمانی کتابوں پر تحریف اور چینجنگ کی گئی ہے. اس وقت جو یہود و نصارہ کے پاس آسمانی کتابوں کے نام سے کتاب موجود ہے اس پر ایمان نہیں رکھا جائے گا. سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے افضل نبی کا ہمیں امتی بنایا اور افضل قرآن والا بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں کے لیے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خاص طور پر دنیا کے سارے انس و جن کو عام طور پر قرآن کے مکمل حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.